یا آپ نے اس نوجوان سے تکبیر کہلا دیا، ایک تو اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، اوپر سے داڑھی چھوٹی ہے اور اوپر سے سر بھی اس کا ننگا ہے، تو اس سے آپ نے اقامت کہلوا لی، یہ بڑا غلط کیا۔ تو میں کہتا ہوں اسے شروع تو کر دیں، دو آنے تو دو نا، تدریجن ساری چیزیں ٹھیک۔ نبی پاک علیہ السلام تدریجن دین بتانے کا حکم دیتے تھے۔ تدریج مشکل لفظ ہے، حدیث پاک سناؤں گا تو آپ کو آسان لگے گا۔ تدریج کے ساتھ، یکدم نہیں، تدریج سے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، فرمایا جب تم جاؤ گے نا پیغام دین دینے غیر مسلموں کے پاس، تو سب سے پہلے صرف انہیں توحید کی بات کرنا، انہیں کہنا اللہ پر ایمان لائیں، رسول اللہ پر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب وہ یہ مان لینا تو پھر انہیں کہنا نماز پڑھو۔ کوئی نہیں سمجھ رہی آپ کو، نماز فرض ہے نا دین میں، لیکن جاتے ہی نماز کی بات نہ کرنا، پہلے کہنا کلمہ پڑھیں، مسلمان ہو جائیں تو اب کہنا نماز پڑھیں، اور فرمایا جب نماز کے عادی ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ کی بات کرنا، اور فرمایا جب وہ زکوٰۃ دینے لگے اور تمہیں کہیں کہ یہ مال ہے، بکریوں میں اور اونٹوں میں اور جانوروں میں اکثر زکوٰۃ لی جاتی تھی، تو حضور فرمانے لگے زکوٰۃ لینے جاتا تو ان کا عمدہ مال نہ نکال کے لے آنا، حالانکہ بہترین مال خرچ کرنے کا حکم ہے نا۔ اس تدریج میں مرتب کر کے آہستہ آہستہ لوگوں تک دین پہنچانا۔ فرمایا بہت شاندار، ان کی بکریاں جانور نہ لے آنا، تم مکس مال لے آنا، اور انہیں کہنا کہ یہ وہ ہے جو ہم امیروں سے لے کے غریبوں کو دیں گے، اور حضور فرمانے لگے یہ خیال رکھنا کہ کہیں ان کا کوئی حق نہ ضائع ہو جائے، خیال کرو۔ ایک تدریج کے ساتھ، ایک حکمت کے ساتھ، ایک دانائی کے ساتھ لوگوں کو دی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ دوس کے ایک معزز آدمی تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا، عرض کی حضور میری کو ڈیوٹی، فرمایا تم نے اپنے ہی قبیلے کو دعوت دین دینی ہے۔ وہ تشریف لے گئے، کچھ دنوں کے بعد بڑے غصے میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے بڑی کوشش کیا، وہ نہیں مانتے، ایک بندہ بھی بات ماننے کو، آپ کریں دعا وہ سارے تباہ ہو جائیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بردباری دی تھی کہ کئی دفعہ نا جب حضور اس طرح مسکراتے ہیں، اور ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ نبی کریم تسلی دے، پیار کیا اور پھر حضور مسکرائے، تو دل کرتا ہے اس مسکراہٹ پر بندہ جان قربان کر دے، محبوب زیر لب مسکرائے، اور حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں ناراض کیا ہے تو کر دیتے ہیں دعا ان کے لیے۔ تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، کہا اے اللہ طفیل بن عمر کے قبیلے والوں کو ہدایت عطا فرما دے، مہربانی کر ہدایت دے دے۔ حضور نے دعا دی، اور پھر فرمایا آپ نہ واپس جائیں، پھر سے تبلیغ کریں، انہیں پیغام دیں، اور ساتھ رسول کریم نے فرمایا بات ان کے ساتھ نرمی سے کرنا، بات ان کے ساتھ لہجہ نرم رکھنا۔ حضرت طفیل بن عمر کہتے ہیں میں واپس آ گیا اپنے قبیلے کے پاس، میں نے انہیں دعوت دی دوبارہ سے، اب تو کمال ہی ہوگا، میں جدھر جدھر جاتا مجھے اللہ خیر ہی عطا فرماتا۔ 7 ہجری میں حضرت طفیل بن عمر واپس آئے، اور 70 بندے ساتھ تھے، اور 70 قبیلوں 70 خاندانوں کے لوگ تھے۔ اللہ نے اتنے گھروں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کو اگر دعوت دین دینی پڑے تو ان کا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ بلیڈ اتنے زخم نہیں کرتا، ان کے اگر کوئی بندہ قابو آ گیا نا مطلب، تو پھر تو وہ دعوت دین دینے کے نام پر نا اس طرح کا لہجہ اختیار کرتے ہیں جیسے مطلب اللہ خیر کرے سب سے بڑی ولی اللہ اس وقت یہی ہے، آپ دعوت دیں اور لہجہ۔ ہارون رشید کسی مولانا صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھنے چڑھے گئے، ان کو بھی احقاق حق یاد آ گیا بادشاہ دیکھ کے، جو ہو سکتی تھی کی ہارون رشید کے ساتھ، حد کر دی، گردن جھکائے بیٹھا رہا بیچارہ، کیا کر سکتا تھا۔ جمعہ ختم ہوا تو کہنے لگا مولانا ایک سوال پوچھنا تھا، میں زیادہ برا ہوں کہ فرعون زیادہ برا تھا؟ مولانا کہنے لگے نہیں برا تو فرعون ہی تھا۔ تو کہا اللہ نے تو قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فرعون کے پاس جانا تو ذرا نرمی سے بات کرنا، تو آپ نے تو میرے سے اتنی سختی کی کہ میں پریشان ہو گیا تھا، کہیں فرعون سے آگے تھوڑی نکل گیا میں۔ تو مولانا کہنے لگے نہیں وہ بس وہ بات کرتے ہو گئی، تو فرمانے لگے چلیں تھوڑا ہاتھ ہولا کر لے، میں اتنا برا تو نہیں جتنے فرعون اور نمرود تھے، تھوڑی مہربانی کریں، تھوڑی سی نرمی کا حقدار میں بھی ہوں، میرے ساتھ بھی تھوڑا سا پیار کر لیں۔ لیکن وہ چونکہ مائع کا ہاتھ میں ہوتا ہے، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نا زور لگانا چاہیے، تھوڑی شدت ہونی چاہیے، اور بعض لوگ جو بات بالکل بھی نرم
کرنے والی ہوتی ہے اسے بھی اتنے جوش سے کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھی اس جملے پہ اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت. آپ یہ بات آہستہ بھی کر لیتے تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی تھی. دہنائی کے ساتھ پیغام دین دیں, ضرور اپنے ساتھ والے کو پیغام دیں. یار یہ بڑی تکلیف دہ بات نہیں کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں تیری 40 سال عمر ہو گئی تینوں نماز پڑھنی نہیں آئی, تو پھر جس 80 اور 90 سال کے بندے کو نبی پاک دین کا پیغام دے رہے تو اسے کہہ دینا چاہیے تھا کہ 90 سال ہو گئے تجھے آج تک عقل ہی نہیں آئی. کہا جا سکتا ہے معاذ اللہ, کیا بات کرتے ہیں آپ. یہ تو یار جو ہمارا گاہک بن کے دکان پہ آ جائے اس کے ساتھ تو کڑوے نہیں بولتے کہ دکانداری خراب نہ ہو جائے, تو جو دین سیکھنا ہے اس کے ساتھ کڑوے بولتے ہو تاکہ اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل جائے. اس لیے ایک تو کوشش کریں لوگوں کو پیغام حق دینے, اور دوسرا پھر اس کا جو خوبصورت ترین اسلوب ہے, بہترین پیرایا, اس خوبصورت پیرائے کے اندر لوگوں کو دعوت دین دیں. یہ نہایت ضروری کام ہے, نہایت اہم مسئلہ ہے. اپنی اپنی جگہ مبلغ بن جائیں اور کوشش کریں کہ لوگوں کو بڑے دھیمے, اور کسی کو بھی کسی کے سامنے نصیحت نہیں کرنی. حضور نے فرمایا جس نے لوگوں کو بھائیوں کے بیچ نصیحت کی اس نے اسے ذلیل کیا ہے. اکیلے میں نصیحت کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی جو آزمائش ہے وہ اس کے اہل و عیال میں ہے, اس کے مال میں ہے اور اس کے پڑوسیوں میں. یہ 3 چیزیں اس کی آزمائش ہے. اس کے مال کے بارے میں بھی قیامت میں سوال ہوگا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. اولاد کی تربیت کیسی کی, بہت بڑی آزمائش ہے, صبح قیامت اس کے لیے سوال ہوگا. بالکل جو لوگ پڑوس میں رہتے ہیں جن کو ہم سایہ کہتے ہیں, ہم اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, ایک سائے میں رہنے والے. یہ کون ہے, یہ میرا, ہم دونوں ایک سائے میں رہتے ہیں. تو ہمسایوں کے بارے میں قیامت میں یہ تھوڑا سا الگ الگ لکھ کے دیکھیے گا کبھی اپنے کاغذ قلم سے. ہم الگ لکھے اور سایہ, اس کا معنی کیا بنتا ہے, اکٹھے سائے میں رہنے والے. اچھا دور دوستی ہوگی, ہم سائے سے اختلاف ہوگا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں آزمائش ہے, مال میں, اولاد میں اور ہمسائے میں. پھر خود ہی کریم نے مہربانی فرمائی, فرمایا تمہیں بتاؤں ازالہ کیسے ہو سکتا ہے, اس آزمائش سے نکلا کیسے جا سکتا ہے, اس آزمائش سے بری و ذمہ ہونے کا طریقہ کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس کا ازالہ نماز ہے, اس کا ازالہ خیرات و صدقات ہے, اور فرمایا اس کا ازالہ یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے منع کرو. اگر تم یہ کام کرتے ہو تو پھر یہ آزمائش نہیں رہے گی, پھر تم اس آزمائش سے نکل جاؤ گے. دے نا پیغام اپنے بچوں کو نیکی کا, دے اپنے ہمسایوں کو نیکی کا میسج, دے آپ ان لوگوں کو پیغام جو دور بیٹھے. میں بڑی دیر سے اس بات پر غور کرتا ہوں کہ ہماری تبلیغ بہت ساری جگہوں پہ پہنچی نہیں. ہم نے بہت ساری جگہوں پہ پیغام دین دیا, ڈھیر سارے لوگ ہیں جن تک پیغام نہیں پہنچ سکا. ہمارا دعویٰ ہوتا ہو اتنا بڑا جلسہ ہوا تو یہ تو روٹین میں محفلوں میں آنے والے لوگ ہیں, انقلاب کیا آیا. دعویٰ ہوتا ہے ہمارا کہ جناب کمال ہو گئی, وہ دیکھو کہاں تک بڑے بڑے ادارے قائم ہو گئے, ہمارا دعویٰ ہوتا ہے. پر سوال یہ ہے کہ ابھی تو لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن تک دین کا پیغام پہنچا ہی نہیں. آپ دیکھ لیں ڈھیر ساری فیملیز ہیں جو پوش علاقوں میں شفٹ ہو گئی ہیں, ان کے بچوں کا کتنا آنا جانا ہے مسجدوں میں, غور کر کے دیکھ لیں. اب یہ تنقید کرنا, مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک پوش ایریے میں میں نے قربانی کا منظر یہ دیکھا ہے کہ وہ جانور گھر نہیں لاتے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں رکھیں گے, کیا کریں گے, اور قربانی بھی کرنی ہے. تو صاحب کہنے لگے کہ گوشت تو ہم نے ویسے ہی ہفتہ وار لگوایا ہوا ہے, کسائی دے جاتا ہے, تو ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنے ملازموں کو پیسے دے دیے, یہ پیسے لے لو ہماری طرف سے, بکرا خریدنا اور اپنے گاؤں میں ذبح کر لینا, ہماری قربانی ہو جائے گی. میں ان کے عمل سے اختلاف نہیں کرتا, اچھی نیت سے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. لیکن اب جب آپ اتنے بڑے ایریے میں چلے جاتے ہیں تو بعض اوقات دین کی بنیادوں پر اس خوبصورتی سے عمل کرنا, اس حسن کے ساتھ عمل کرنا وہ قائم. ورنہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گاؤں چھوڑ کے شہروں میں چلے گئے, لیکن عیدیں پڑھنے اپنے دیہاتوں میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو لطف اپنے گاؤں میں ہے نا نماز عید ادا کرنے کا, اپنوں کے بیچ وہ کہیں اور ہے. تو ان لوگوں تک پیغام تو پہنچانا ہے نا. جو ملک سے باہر شفٹ ہو گئے, پیغام دین تو انہیں بھی دینا ہے. جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے, دین کا پیغام انہیں بھی
कितना बड़ा फरीजा है तबलीग करना, कितना अहम काम है लोगों को दावत खैर देना, और यहां लोग इस अहम काम से गाफिल हैं। अब जो तकरीरें हमारे यहां होती हैं ना, जो कानों की लज्जत के लिए खिताब हम सुनते हैं, वो तो दाद इमदाद के मसले हैं मेरे भाई। वो तो हो मुझे मजा नहीं आया, ऊंचा सुभान अल्लाह कहोगे तो बात चलेगी, तो मैं नुक्ता देने लगा हूं, तो मैं कई दफा तो स्टेज पे बैठे होते हैं तो डर आता है, नकीबे महफिल घूम के उधर चला जाता है, फिर घूम के इधर आ जाता है, की होने लगा कहता जरा तगड़े हो जो मैं जुमला देने लगा। तो मतलब वो मेरे जैसा देसी आदमी तो समझता है पता नहीं जुमला देने लगा कि बम जलाने लगा है। भाई जो बात करनी है तू कर दे, मेहरबानी कर, जुमला दे। जुमला क्या होता है? आप क्यों जुमले तराशते हैं? आपने आयतें सारी सुना ली है कौम को, क्यों जरूरत पड़ गई आपको जुमला तराशने की? आपने हदीस सारी सुना ली कौम को, अकवाले असहाब से आपने आगाह कर लिया है उम्मत को, क्यों जरूरत पड़ी आपको जुमले तराशने? जुमले ना तराशे आप किताब और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह के बंदों से गुफ्तगू करें। लोगों को पैगाम में दीन दिया जाए, दावत खैर दी जाए अच्छे तरीके से, अच्छे उसलूब से, और कायल किया जाए कि यार ये खैर है ये शर है, थोड़ा समझाया जाए, थोड़ा बताया जाए। कितने कितने बड़े पोस्टर लगते हैं डेंगू से बचाव के लिए, मलेरिया से बचाव के लिए, फुला फुला। ओ मेरे भाई थोड़ा सा तो आपको काम करना चाहिए गुनाहों की बीमारी से बचाव के लिए। यहां तो गुनाह नफ्सियात पे सवार हो गए लोगों की ज़हनी सतह इस तरह की कर दी गई है कि माज़अल्लाह गुनाह करना, गुनाह के करीब जाना आसान होता जा रहा है। अपने कौम का इखलाकी दिवालिया निकाल रहे लोग। तो कुछ थोड़ी खैर की जाए। आप अंदाज देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के समझाने का। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जितने लोग नफ्सियात पे रिसर्च करते हैं वो सारे कभी छोड़ जाए ना और सिर्फ मदीने वाले महबूब की हदीसें पढ़ें। इतनी ज़हनी नफ्सियात के करीब बात है कि इंसान को न किसी फलसफे में उलझना पड़ता है, ना उसे मानी की अमीक गहराइयों में उतरना पड़ता है, ना उसे जुमले तोड़ के दोबारा जोड़ने पड़ते हैं, ना उसे सियाको सबाब की ज्यादा आजमाइश से वास्ता पड़ता है। सीधी सीधी बात, और सीधी सीधी जाके टकराती नहीं, छूती नहीं, गुलाम के दिल में बैठ ही जाती है। ऐसे जैसे जगह ले ली है और ऐसे जैसे पहले से गुंजाइश बनी हुई थी महबूब की बात के लिए, वो सीधी जगह पकड़ती है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि कुछ गुरबा ने आके अर्ज किया, ज़ईफ कमजोर, माली तौर पर कमजोर लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अमीर लोग तो सवाब सारा लूट के ले गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नमाज तो हम भी उनकी तरह पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, पर वो अपने जायद माल से सदका करके हमसे आगे गुजर जाते, तो वो तो आगे गुजर गए। तो कहते हैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने बात सुनी तो हुजूर तो मोती रोलने लगे हिकमत के। करीम फरमाने लगे तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम पीछे रह गए हो सदके में? हुजूर फरमाने लगे तुम्हारे लिए भी सदका है, हर चीज सदका है। या रसूल अल्लाह क्या क्या? फरमाया तस्बीह पढ़ना भी सदका, तकबीर कहना भी सदका, तारीफ करना भी, क्या मतलब, सुभान अल्लाह कहना भी सदका, अल्लाहु अकबर कहना भी सदका, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी सदका, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका। और हुजूर फरमाने लगे नेकी का पैगाम देना भी सदका, गुनाह से मना करना भी सदका। तो लो ना हर वक्त लोगों को पैगाम दीन दो। थोड़ा सा ना किसी काम के लिए भी इंसान को ना थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। कोई भी दुनिया का आप काम, ये वाज़ और नसीहत है, मिंबर पर बैठना है, बहुत सारे लोगों से कहते हैं आप बात करें, कहते हैं झिझक बड़ी आती है। तो मैं कहता हूँ ठीक भी हो जाएगी वक्त के साथ, आहिस्ता आहिस्ता झिझक भी उतर जाएगी। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तवज्जो तो दिलाए, थोड़ा कायल तो करें, थोड़ी तबीयत तो लोगों की माइल करें। कह देते हैं कई दोस्त, और वो जो कहते हैं वो हक पर होते हैं। मैं अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए समझाने के लिए अर्ज करता हूँ। एक दोस्त से कुछ शनासाई हो गई, वो इंस्पेक्टर थे। एक दफा उन्होंने, हम उस इलाके में गए हुए थे, तो उन्होंने दावत दी कि आप चाय पी लें। तो जैसे ही हम पहुंचे तो वो दरवाजे पे थे, तो सिगरेट लगाया हुआ था। अब वो बीबीए उस नौजवान की तालीम है, अल्लाह ने एजाज दिया है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, उम्दा है, संजीदा है, और मजीद मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने का इरादा है, अगली मंजिलों के मुसाफिर। तो वो जैसे ही मैंने
ان سے ملاقات کی، بغل گیر ہوئے، خیر میری طرف دیکھ کے سگریٹ تو انہوں نے پھینک دیا، تو میں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی. تو جب بغل گیر ہوئے تو میں نے ان کے کان میں کہا یار ساری باتیں اپنی جگہ پر یہ سگریٹ آپ کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کیا. یعنی جو آپ کی شخصیت کے خد و خال میرے ذہن میں ہے نا، اس پہ نا یہ جو 2 انگلیوں میں سگریٹ تھا نا، یہ میچ نہیں کیا. یعنی کوئی تھبی نہیں گل، نہیں کوئی مزہ نہیں آیا. آپ مطلب BBA کیا ہوا ہے، یہاں کوئی قلم ہوتا تو ذرا رنگ تھوڑا سا نا ڈیسنٹ قسم کا ہونا تھا، ذرا انداز تھوڑا سا نا خوبصورت ہوتا، مزہ آتا. اور آپ کے پاس کوئی قانون کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا خوبصورت لگتے آپ اپنی شخصیت کے خد و خال کے. کیسا خوبصورت اللہ نے آپ کو نوازا ہے. وہ اتنے سے لفظ، اور وہ بھی شاید 2-4 جملے، زیادہ نہیں. چائے پی بیٹھے رہے، بات ہو گئی، ختم ہو گئی، زمانہ گزر گیا. 4-5 سال کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، کسی موقع پر جمع ہوئے، باتیں ہوتی رہیں. اٹھنے لگے تو کہنے لگے کوئی نصیحت ہی کر دیں. اور میں نے کہا میں نے کیا نصیحت کرنی ہے، آپ سمجھدار آدمی ہیں. کہنے لگے 4 سال پہلے گلی میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا تھا سگریٹ آپ سے میچ نہیں کرتے، اللہ کی قسم دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا کرتے. اچھا میرا نہیں خیال تھا ایسا کہ یوں ہوگا، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے تو کہہ تو دے، اثر تو میں نے پیدا کرنا ہے. تو بولتا بھی نہیں، تو کہتا بھی نہیں، تو کسی کو پیغام ہی نہیں دیتا، کہہ تو صحیح. دل تو اللہ پھیرا کرتا ہے، کسی کے بس بھی نہیں وہ کسی کے دل پر اثر کرے. قرآن مجید سورہ حامیم سجدہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. میرا رب فرماتا ہے اس سے زیادہ کس کی بات خوبصورت ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اس سے زیادہ کسی کی سونی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھ کر کسی کی بات سونی نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو رب کی جانب دعوت دیتا ہے. سب سے سونی باتیں وہ کرتا ہے جو اللہ کی جانب لوگوں کو بلاتا ہے. کسی درویش کی تقریر اثر پذیر ہوتی تھی تو کسی نے ان سے کہا آپ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، تو اس نے کہا اپنی نہیں نہ کرتا، میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں. اس سے زیادہ پیاری بات بھی کسی کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعامل صالحا، اور نیک عمل کرے، خالی دعوت نہ دے، خود عامل بھی ہو اس پر. وقالا اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. سب سے خوبصورت بات اس بندے کی ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے، جو لوگوں کو اللہ کی جانب بلائے اور خود بھی عمل صالح کرے اور کہے کہ میں الحمدللہ. آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا آسان کام، میں کہہ دینا میں مسلمان ہوں. آج آسان ہے، حضرت بلال کے دور میں بڑا مشکل تھا. آج آسان ہے، حضرت صہیب رومی کے زمانے میں بڑا مشکل. آج آسان ہے، حضرت عمار ابن یاسر نے جب کہا تھا میں مسلمان ہوں تو بڑی مشکل آئی. آج آسان ہے کہنا میں مسلمان ہوں، لیکن جب یہ اعلان حضرت جناب سلمان فارسی نے کیا تھا تو حالات اور تھے. آج آسان ہے ڈٹ کے کہنا، اعلان کرنا کہ وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں. لیکن جب حضرت ابو ذر غفاری نے کہا تھا تو حالات اور تھے. آج سوکھا ہے، مولا علی کے دور میں بڑا اوکھا تھا. آج رستہ ہموار ہے، حضرت عثمان کے دور میں گھاٹیاں دشوار تھیں. آج کہنا مسلمان ہونا یہ پذیرائی کا دور ہے، جناب عمر کے زمانے میں رنگ اور تھا. آج سوکھا ہے، آسان ہے. لیکن اتنا مارا تھا کفار نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہ ہوش نہیں آئی کتنے گھنٹے جناب ابو بکر صدیق. آج تو آسان ہے. اس دور میں مشکل تھا. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اس پر تیرتے بھی نہیں چل سکتے، قدم بھی نہیں رکھ سکتے. اس کے اندر ڈوب کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہے. یہ سخت ترین اور کٹھن ترین مرحلہ. تو اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بھائی اس پر مفسرین نے بڑا کچھ لکھا، کہا اس سے مراد انبیاء ہے، سب سے سونی بات نبیوں کی. اس کے بعد اس سے مراد علماء ہیں، سب سے خوبصورت بات علماء کی جو دین کی طرف بلاتے ہیں. پھر اس سے مراد مجاہدین ہیں،
سب سے سونی بات مجاہدین کی جو کہتے ہیں کہ آ جاؤ دین کی طرف، نہیں تو پھر جہاد تو ہوگا اعلاء کلمت الحق کے لیے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ جو آیت ہے نا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اذانیں پڑھتے ہیں. اللہ کہتا ہے سب سے سونی دعوت اس بندے کی ہے جو اذان پڑھتا ہے، جو کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. سب سے خوبصورت یہ لوگ خیر کا پیغام دیں، اپنے انداز سے، اپنے لہجے سے، اپنے شب و روز سے پیغام خیر دیں. دیکھو آپ کے ذمے کہہ دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اثر پیدا کر دے گا. دوستوں کی محفل میں، دوستوں کی مجلس میں، اپنوں بیگانوں کی میٹنگز میں خیر کی بات کہیں اپنے لب و لہجے سے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے لوگ مفاد کی بات کرتے ہیں، دین کی بات نہیں کرتے، اپنی ذات کی بات کرتے ہیں، خیر کی بات نہیں کرتے. یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بھلا، میرے شعبے کا، میرے مال کا کس بات میں نفع ہے وہ بات کرتے ہیں، خیر کی بات نہیں کرتے. یاد رکھیے گا خیر کی بات کرنا، اچھائی کا درس دینا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نا رستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا اگر بڑا ضروری ہو نا رستوں میں بیٹھنا تو پھر رستوں کا حق بھی ادا کیا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رستوں کا حق کیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے رستوں کا حق پہلا یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھو، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز رستے میں پڑی ہو تو اسے ہٹا دو، تیسرا حق یہ ہے کہ کوئی بندہ کے سلام لے رستے میں تو اس کا جواب دو، اور چوتھا حق یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. تم لوگوں کو خیر کا، اگر رستے میں بیٹھے ہو تو پھر تم اس کا حق ادا کرو، پھر آنے جانے والوں کو دین کی بات بتاؤ، پھر ملنے والوں سے پیغام دین دو. پھر تمہاری طبیعت اس طرح کی ہو کہ تم قائل کر سکو، تھوڑی تھوڑی لوگوں کی توجہ کراؤ، کہو یار یہ انداز ٹھیک نہیں، یہ لہجہ ٹھیک نہیں، یہ تیرا چلنا ٹھیک نہیں، تیرا اس طرح سے رستے میں موٹر سائیکل کھڑی کر کے اور رستے کو بند کر کے چلے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تیرا انداز گفتگو کا، اونچی آواز میں بولنے کا، یہاں ارد گرد بہنیں بیٹیاں بھی بستی ہیں، یہ تیرا طرز ٹھیک. نہایت اچھائی کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ، قائل کرنے کے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں، تعلیم کے انداز میں لوگوں کو تھوڑی توجہ دلائی جائے. رستوں میں اگر بیٹھنا ضروری ہو، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب تو خیر وہ رواج نہیں، کبھی دیہاتوں میں لوگ رستوں میں بیٹھتے تھے تو آنے جانے والے کو تبلیغ تو نہیں کرتے تھے، البتہ آنے جانے والے پہ تبصرہ ضرور کرتے تھے.